میری مائیں یہاں موجود ہیں. میری ماؤں، تم سے خطاب کرتا ہوں، غور سے سننا میری بات کو. آج میری بچیوں کو تم نے مرتد کیا ہے، میری جوان بہنوں کو تم نے مرتد کیا ہے. تم یہ کہتی ہو کہ ہم کچھ کر نہیں پاتے. تم نے تربیت ہی نہیں کی ان کی. تم نے ان کو تعلیم دینا چاہا. تم نے اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، IAS IPS آفیسر بنایا، ٹیچر بنایا. بالکل اجازت ہے بنانے کی، بناؤ. میرے رب نے کیا کہا پہلے وہ سنو. کہا اقرا، پڑھو، جو دل میں آئے وہ پڑھو. تعلیم حاصل کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اقرا باسم ربک الذی خلق. تربیت ہوگی تو مذہب اسلام کے اعتبار سے اسلامی تربیت ہوگی. تعلیم کوئی بھی حاصل کی جائے لیکن تربیت اسلامی ہونی چاہیے. ابھی آپ نے مہاراشٹرا کے ایک مسلمان آفیسر کا ویڈیو دیکھا ہوگا جس نے کہا کہ مہاراشٹرا کے اردو اسکولوں اور مدارس کے جو حکومت سے پیسے جاتے ہیں ان پر روک لگائی جائے. اویدھ طریقے سے وہ پیسہ کھا رہے ہیں. جانتے ہو کیوں؟ وہ آفیسر ہو گیا، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کے والدین نے اس کی تربیت اسلامی طریقے سے نہیں کی، اس لیے اس نے آج مسلمانوں کے خلاف بات کی. میری ماؤں، تمہیں بتلاؤں کہ ایک صحابیہ تھی جن کی تربیت میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. آج میری بچیاں بہک جاتی ہیں کہ کوئی بہت خوبصورت ہے، اس کے چکر میں آ کر اس سے عشق کر لو، اس کے ساتھ بھاگ جاؤ، مرتد ہو جاؤ. کوئی پیسے والا ہے اس کے ساتھ چلی جاؤ، کوئی بڑا حسب و نسب والا ہے، اچھے خاندان کا ہے، اس کے ساتھ بھاگ جاؤ. وہ چاہے جو ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، یہاں تک کہ غیر مسلم ہو، بھاگنے کے لیے بچیاں تیار ہیں. کیوں؟ فیم کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، عزت و شہرت کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے اور تعلیم کی وجہ سے. یہ صحابیہ جن کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، یہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیں. مدینہ کے ایک شخص جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا. کہا ام سلیم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا جانتے ہو؟ کہا اے ابو طلحہ انصاری، یہ بات جان لو، تم پورے عرب میں کسی بھی لڑکی کو اپنے نکاح کا پیغام بھیج دو، رد نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم عزت دار اور حسب و نسب والے ہو، تم مالدار ہو، مدینے میں تمہاری حیثیت ہے. مدینے میں کم لوگ پڑھے لکھے تھے، آپ پڑھے لکھے ہو، آپ خوبصورت ہو، آپ کے رشتے کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا. لیکن میں ام سلیم، میں نے مذہب اسلام قبول کیا ہے. میں اللہ کے سوا اس روئے زمین پر جتنے معبودان باطلا ہیں سب کو باطل سمجھتی ہوں، اور یہ مانتی ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو اس روئے زمین پر تصرف کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. تم کافر ہو ابو طلحہ، تم ان معبودان باطلا کو تم حاجت روا سمجھتے ہو، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی. پھر سے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا. کہا ہے ابو طلحہ انصاری، اگر تم مذہب اسلام قبول کر لو تو میں ام سلیم تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں. کیا کر لو؟ مذہب اسلام قبول کر لو. میری جوان بہنوں، تم مسلمان ہونے کے بعد کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جاتی ہو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بلا ماں باپ کی اجازت کے کسی مسلمان کے ساتھ بھاگ جانا یہ حرام ہے، پوری زندگی زنا میں شامل کیا جائے گا. چہ جائے کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جاؤ. انہوں نے کہا تم اسلام قبول کر لو، تمہارا قبول اسلام ہی ام سلیم کا مہر ہوگا. ابو طلحہ انصاری پڑھے لکھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، مذہب اسلام کو سمجھا، پڑھا، دیکھا اور اس کے بعد مذہب اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کیا تھا. یہ تربیت ہونی چاہیے. میں صرف ماؤں سے یہ بات نہیں کہتا ہوں، میں اپنے بزرگوں سے بھی یہ بات کہتا ہوں، اور ان نوجوان بھائیوں سے جن کی بیٹیاں ابھی چھوٹی ہیں، 2 5 سال 10 سال کی ہیں.
تم اپنے بچیوں کی تربیت کرو. میری بیٹیاں بھی چھوٹی ہیں, میں اپنے ساتھ شامل کر کے تمہیں کہتا ہوں 10 سال تک اپنے بچیوں کی اسلامی تربیت کرو. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, میرے معاشرے سے جب میری بچیاں نکلیں گی تو لوگ کہیں گے یہ اماں عائشہ کی ماننے والی جا رہی. میری بچیوں کا جب رتبہ اور جگر دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے یہ اسماء بنت ابی بکر کی ماننے والی. میری بچیوں کا عقیدہ جب دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماننے والی ہے. میرے ساتھیوں, اللہ کے لیے اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کرو. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار عالم, ہم گناہ گار خطا کار لوگ ہیں, ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اللہ. اے پروردگار عالم, اے رب العالمین, ان سارے لوگ جو یہاں موجود ہیں, اے پروردگار عالم, ان کو صحابہ کی سیرت عطا کر دے اللہ. ان خواتین کو صحابیات کی سیرت عطا کر دے اللہ. آمین.